کرنے والے کو کوئی لاکھ سمجھائے، وہ توجہ سب کی جگہ ہے نا. جسے مولانا محفوظ الرحمان صاحب فرمایا کرتے ہیں ادھر دیکھو، حضرت مفتی عبدالغنی صاحب نور اللہ عمر فرمایا ادھر دیکھو، تو میں بھی چاہتا ہوں میرے دیکھیں. تو بھائی ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہی نمونہ ہے. میرا عمل بھی کسی کے لیے نمونہ نہیں ہے، میرے بھائی کا عمل بھی کسی کے لیے نمونہ نہیں ہے. میں غلط کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز جائز ہو جائے گی. اگر میں ناجائز کر رہا ہوں تو وہ ناجائز ہی ہے. چاہے میں کتنے بھی بڑے مدرسے کا ذمہ دار ہوں، یہ لوگ مجھے شیخ الحدیث بھی کہہ دیتے ہیں، میں اپنا سر جھکا لیتا ہوں نیچے کو. تو چاہے مجھے کتنا بھی بڑا کوئی لقب دے، اگر میں غلط کام کرتا ہوں تو وہ غلط ہی ہے، وہ میرے کرنے کی وجہ سے صحیح نہیں ہوگا. لیکن لوگ توقع کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ جو آدمی اسٹیج پر بیٹھ کر بول رہا ہے اور سب کو کہہ رہا ہے تو کم سے کم مجھے بھی صحیح ہونا چاہیے. ہاں بھائی مجھے بھی صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. ایسے ہی اگر میرا کوئی بھائی غلط کرتا ہے تو وہ میرے بھائی کا عمل ہے، میرا عمل نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، بہت مشہور صحابی، بہت مشہور صحابی، بڑے بہادر ہیں، بڑے جری ہیں، سیف اللہ ہیں، سیف اللہ. ایک جہاد کے موقع پر ان سے کچھ غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے ان کی باتوں کو سمجھا نہیں. سبعنا ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں. وہ سمجھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دین سے پھر گئے ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا نہ سمجھنے کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا کہ خالد نے یہ غلط کام کیا ہے تو آپ نے فرمایا اے اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں، اے اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں، ان کے اس عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی ہر آدمی آزاد ہے اس ملک میں. مولانا واصل صاحب فرمایا کرتے ہیں یہ ملک آزاد ہے، یہاں کوئی کسی کو منع کیسے کر سکتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو منع کیا، مشرکین کو منع کیا، نہیں مانے. اللہ نے اعلان فرما دیا لست علیہم بمسیطر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کے اوپر گرو نہیں کہ زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کان پکڑ کے روک دیں گے. آپ کا کام تو پہنچانا ہے. آپ نے خود ارشاد فرمایا ہمارا کام تو پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو پہنچانا ہے. انما علیک البلاغ، اے محمد آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے. تو بھائی جس کے ذمہ داری کہنے کی ہے، پہنچانے کی ہے، اس کا کام پہنچانے کا ہے. اب وہ کوئی نہ مانے، اس کا بھائی نہ مانے، اس کا بیٹا نہ مانے، اس کا باپ نہ مانے، اس کے خاندان کے لوگ نہ مانے، تو اب کہنے والے کی کوئی غلطی نہیں ہے. سب کا اپنا اپنا عمل ہے، یہ تو اللہ نے دکھایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، بڑے پیغمبر ہے.
آدم ثانی ہے، آدم ثانی ہے۔ اولو العزم پیغمبروں میں پہلا نام آتا ہے ان کا، اور تبلیغ بھی 2 4 10 20 دن نہیں، 2 4 10 20 سال نہیں، 900 سال تبلیغ کی ہے، مگر بیٹا نہیں مان سکے، بیٹا نہیں مانا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا ہے کہ پھولدار درخت پر کانٹے اور کانٹوں میں پھول، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہی تو اللہ کی قدرت ہے، یہی تو اللہ کی قدرت ہے۔ اگر سارے نیک لوگوں کے ہاں نیکی اولاد پیدا ہوا کرتی تو لوگ یوں سمجھتے کہ یہ تو طریقہ چلا رہا ہے، نہیں، اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں سے پیدا ہوئے سب کو معلوم ہے کہ باپ صرف بت پرست ہی نہیں بلکہ بت گر تھا، بتوں کو بنانے والا۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ میرا بیٹا اگر نالائق ہو جائے، میں سمجھانے کی کوشش نہ کروں، میری غلطی، اور میرے سمجھانے کے باوجود نہ مانے تو اس کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا عمل ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں خود اپنی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سنوارنے کی، سدھارنے کی کوشش پہلے، بعد میں جہاں تک ہماری طاقت ہے ہمیں اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، اور جو قریبی لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر پہلے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے پہلے اپنے خاندان کو اللہ سے ڈرائیے۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کو، معلوم ہوا کہ خاندان کی بھی ذمہ داری ہے، پڑوس کی بھی ذمہ داری ہے، برادری کی بھی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری سب کے اوپر ہے۔ تو خاندان کے لوگوں کو سمجھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اپنے گاؤں کے لوگوں کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھانا یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ چونکہ ہمارا یہ جلسہ الحمدللہ بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، ہمارے اس علاقے میں یہ بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، اور یہاں جتنے لوگ آتے ہیں اتنے لوگ عموماً کم ہی آتے ہیں، اور یہ بھی خوبی ہے کہ جتنے جم کر یہاں